نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت والے دن ظلم اندھیریوں کی طرح آئیں گے۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا ان کا ظلم ان کے سامنے ایسی اندھیریوں میں آئیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی راستہ چل نہیں سکیں گے۔ پل صراط پہ چل رہے ہوں تو وہاں روشنی کی ضرورت ہوگی، اور سورہ حدید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب ایمان والوں کو ان کے نور کے ساتھ دیکھیں گے، اچھے لوگوں کو، جنتیوں کو ان کے نور کے ساتھ دیکھیں گے تو ان سے کہیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے نور کی روشنی میں چلنے کا موقع دے دو کہ ہم بھی راستہ سنبھال کے چل لیں، ہمیں تو نظر کچھ نہیں آ رہا اندھیرے کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ تو ظلم جو لوگ دنیا میں کریں گے وہ وہاں پر ان اندھیریوں کو دیکھیں گے، اس اندھیریوں میں وہ ایسے ہوں گے کہ ہاتھ کو ہاتھ گویا سجائی نہ دے، تو سفر کر نہیں سکیں گے اور کٹ کٹ کے گریں گے جہنم کے اندر، عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ظلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، تعریف اس کی یہ ہے کہ جس کا جو حق ہو وہ اس کو نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ ماں باپ کا حق ہے، ان کو اگر ان کی اولاد نہیں دیتی تو وہ ظالم ہے۔ والدین کو کیا کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ وہ نہیں کرتے، یعنی صحیح تربیت نہیں کرتے، مثلا وقت پہ ان کو کھلاتے پلاتے نہیں، کوشش اس کی نہیں کرتے۔ باقی تو اگر غربت ہے وہ اپنی جگہ، لیکن انہوں نے کوشش کی، جان لگا دی، جو کچھ کرنا چاہیے تھا، جس کا جو حق تھا وہ ادا کیا۔ شوہر کا حق ادا کیا بیوی نے، بیوی کا حق ادا کیا شوہر نے، جتنی اس کی ذمہ داری تھی اس کو طریقے سے پورا کیا۔ اب ایسا شخص اپنا چونکہ حق پورے طریقے سے سب کا ادا کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری فارغ ہو گئی، اب یہ ظالم نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ جو ایسا نہ کرے وہ بالکل ظالم ہے، اور ظلم اس کو قیامت والے دن اندھیریوں کی شکل میں نظر آئے گا۔ ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ اپنی طاقت کا استعمال کر کے عوام پر، عام لوگوں پر، رعایا پر ظلم کرتے تھے۔ جن کے پاس طاقت آ جاتی تھی وہ اس کو ابیوز کرتے تھے۔ ایسے بہت سے مرد تھے کہ جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے تھے مار پیٹ کے۔ اسی طریقے سے کام کرنے والے اپنے غلاموں پر، اپنے نوکروں پر، ان پر ظلم کیا کرتے تھے، ان کے آقا، ان کے مالک۔ زمانہ جو بڑھتا چلا جاتا ہے ظلم کی شکلیں بھی بدل جاتی ہیں۔ اب اپنے سب آرڈینیٹ کو اس کے مطابق بدلہ نہ دینا، جتنا اس سے کام لیا اس سے کم دینا، طے اتنا کیا تھا رگڑ دیا اس کو اور کہہ دیا کہ نہیں اب ہم دے نہیں رہے، جاؤ بھاگ جاؤ۔ یہ سب ظلم کی شکلیں ہیں۔ اس میں سے ایک شکل یہ بھی ہے آج کل کہ برطانیہ میں یا مغربی ممالک میں رہتے ہوئے یہاں کے قانون میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اسلام کے مطابق نہیں ہے بلکہ خلاف اسلام ہے، تو اس کو استعمال کر کے اپنا وہ حق حاصل کر لیا جائے جو اصل میں آپ کا حق نہیں ہے۔ مثلا شوہر کماتا نہیں ہے اور بیوی کی جتنی تنخواہ ہے، اس کی جتنی سیونگ ہے، اس کو جو کچھ وراثت میں ملا ہے، طلاق کے بعد کلیم کرتا ہے وہ سارا پیسہ اس میں سے آدھا آدھا کر کے لے لیتا ہے۔ بیوی کماتی نہیں ہے، شوہر کا مال ہے یا کماتی ہے، اس کے باوجود شوہر کا جو مال ہے وہ زیادہ ہے، اس کا گھر ہے، اس کے بینک بیلنس، زمینیں، ان میں خلا کر کے، طلاق کر کے جو بھی صورت بنتی ہے اس کے بعد اپنا آدھا حصہ اس میں سے نکلوا لیتی ہے۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ماں باپ میں سے کسی کی وراثت تھی جو ملی، بھائی کا دگنا حصہ بنتا ہے شران، بہن نے لڑ جھگڑ کے اس میں سے برابر 50-50 کر کے اپنا ایکسٹرا لے لیا جو اس کا حق نہیں تھا۔ یہ سب ظلم کی شکلیں ہیں، مالی طور پر ظلم کی یہ ساری شکلیں ہیں۔ اور قانون میں چونکہ یہ جائز ہے ان ممالک کی کہ جو غیر اسلامی ممالک ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا اسلامی طور پر بھی جائز ہو جائے گا۔ تو جاننا چاہیے کہ ایسا کرنا ہمیشہ ظلم ہی رہے گا۔ قانون کسی ظلم کو جائز قرار نہیں دے سکتا۔ لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے احکامات کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی بات نہیں چلتی۔
جو حکم اللہ نے دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اسی کے مطابق سب کچھ چلتا ہے۔ اب ایک اور ظلم کی شکل یہ کہ جھوٹا الزام لگا کے پھنسا دیتے ہیں ایک دوسرے پر۔ کورٹ کیس بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، خاص طور سے میاں بیوی جب ناچاقیاں ہو جائیں، اور اب تو ہر جگہ ہوتی ہی ہیں، اس کو بڑھانے کے لیے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے چاہنے والوں میں اپنی کہانی ایسے سناتے ہیں کہ سارا وبال دوسری پارٹی کی طرف جاتا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا اور ہم مظلوم ہیں۔ اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کر کے ان کی ہمدردیاں لیتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں دوسری پارٹی پر، اور آس پاس ایسے نکمے اور ناکارہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان باتوں کو سن کے، ون سائیڈڈ بات سن کے پورا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں، اور ان کے حق میں جو بات ہوتی ہے کہتے کرتے ہیں، اور ان کو اور چڑھاتے ہیں۔ ہاں تم نے صحیح کیا، بہت اچھا کرو، قانون تمہیں یہ بھی بتاتا ہے، یوں کرو، یوں کر کے لو، اپنا مال ایسے چھین لو، اس سے ایسے حاصل کرو، اور یہ ان کے بہکاوے میں آ کے اپنی پوری دنیا اور آخرت کی جمع پونجی ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کے ہاں ان سب پر سوال ہوگا، اور جہنم کی سزا اور عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا، تو پتہ چلے گا کہ کیا کھویا کیا پایا۔ تو ایسے ناکارہ دوستوں کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا، جن کو آپ بظاہر اپنا دوست سمجھ رہے ہیں، یہ کل قیامت کے دن حسرت بنے گی۔ اسی طریقے سے بچوں کے بارے میں، بچوں کی کسٹڈی پہ بڑا ظلم کیا جاتا ہے کہ بچوں کو میں رکھوں گا، نہیں بچوں کو میں رکھوں گی، دونوں لڑ جھگڑ کے پھر بالآخر کورٹ اس بارے میں کچھ فیصلہ کر دے تو ہوتا ہے، اور اس میں بھی اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، بیچ بیچ میں بہت خرابیاں کرتے ہیں۔ یعنی یہ اپنا حق چھین چھین کے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب ظلم کی شکلیں ہیں۔ اگر اس میں انصاف نہیں ہے، جتنا حق بنتا تھا اس سے زیادہ کیا ہے، تو سب کا جواب اللہ کے دینا پڑے گا۔ بہت شدید مصیبت میں ہم اپنے آپ کو ڈالتے ہیں ایسا کر کے۔ اور قیامت کے دن کسی سے معافی کی امید نہ لگائے کوئی، جو کر دیا اس کا بہتان ہوا کرنا پڑے گا۔ تو اولاد کو پھر ساتھ رکھتے بھی ہیں، اپنے 3 دن مثلا ایک طرف رہ رہے ہیں اور 4 دن دوسری جگہ، اور وائس ورثہ، جو بھی صورت ہوتی ہو، اس میں پھر اسے کان بھرتے ہیں۔ اماں ابا اپنی اپنی طرف کی کہانی سنا کے بچوں کو پولوٹ کرتے ہیں، ان کے ذہن کو خراب کرتے ہیں۔ یہ اماں کے خلاف کرتے ہیں، وہ ابا کے خلاف کرتے ہیں، دونوں کہانیاں سن سن کے اپنی ایک طرف زیادہ کم، جو بھی جس کا، اور وہی سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم بچے کو اپنی طرف کر لیں گے تو ہمیں یہ سپورٹ کرے گا۔ بچہ سپورٹ کرے یا نہ کرے، دنیا میں کچھ حاصل ہو یا نہ ہو، آخرت میں تو عذاب ہی ہے ایسے اعمال کے لیے، کیونکہ سب ظلم کی شکلیں۔ اسی طریقے سے جس سے جو کام جتنا کہا ہو اتنا لیا، اور اس کے بعد پیسے کم دیے، یہ سب بھی جیسا پہلے عرض کیا ظلم کی شکلیں۔ تو ظلم کی تمام شکلوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری شکلیں اپنے ارد گرد غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ یہ اکیلا کام ایسا ہے کہ سارے نامہ اعمال کو صاف کر کے فارغ کر دے گا، کچھ بچے گا نہیں۔ ایک شخص کے اوپر ظلم کر کے ہم، اور پھر یہ جو میاں بیوی کا جو تعلق ہے، خلا طلاق کے بعد کا یا اس سے پہلے کا بھی، اور اس میں ایک دوسرے کو زج کرنا، خراب کرنا، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، باقاعدہ یہ ایک کولڈ وار چل رہی ہوتی ہے۔ یہ اپنی طرف لوگوں کو جمع کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ دیانتداری کا تو تصور ہی نہیں، ظلم کو جائز سمجھ کے لگے ہوتے ہیں۔ یہ سب گناہ کے ایسے انبار ہیں کہ جو ساری نیکیوں کو فارغ کر دیں گے لمحے بھر میں، اور عذاب جہنم دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت ہوئی اور معافی ہوئی تو ٹھیک، اور اگر اس کو حلال سمجھ کے کریں، حرام کام کو حلال سمجھ کے کریں، تو اس سے کفر کا اندیشہ ہے۔ یعنی وہ شخص جو حرام کو حلال سمجھ لے، ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اصلاً، اتفاقی مسئلہ ہے۔ کوئی شخص حرام کاری کر رہا ہے گناہ سمجھ کے، تو بڑا کبیرہ گناہ کر رہا ہے، توبہ استغفار کرے گا، معاف ہو جائے گا۔ لیکن اس کو حلال سمجھنے لگے تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کسی بھی کبیرہ کو، کسی بھی حرام کام کو جو متفقہ علیہ طور پر حرام ہے، اس کو جائز سمجھنا، جائز قرار دینا، یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔
تو وہ تو بات کی بات ہے کہ کبھی جہنم سے نکل پاتا اگر مسلمان مرتا، لیکن ایسا سمجھنے کی وجہ سے تو اب وہ کافر ہو کے مرے گا، تو پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو کبھی توفیق ہو، اس لیے کہ وہ تو اس کو صحیح سمجھ کے کر رہا ہے، اپنا حق سمجھ کے کر رہا ہے۔ قانون کے سارے دروازے چور راستے کھول کے ایسے، کیونکہ سارے لائر مل جاتے ہیں، سولیسیٹرز مل جاتے ہیں جو اسی طرح کی چیزیں بتاتے ہیں، اور اب تو ایسے مولوی بھی مل جاتے ہیں جیسے فتوے دے دیتے ہیں، وہ سب لوٹ لاٹ کے مزے سے پارٹی کر رہے ہیں اور بہت اطمینان میں بیٹھے ہوئے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اپنا حق لے رہے ہیں۔ کل قیامت میں پتہ چلے گا۔